بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم باب اشراط الساعہ اس چپٹر میں قیامت کی جو علامات ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے پیج کھول لیا ہے میں نے، باب اشراط الساعہ، اس کو دیکھتے جائے۔ باب اشراط الساعۃ، فصل اول ہے، یا سے یہ مشکات شریف سے ہیں سبق، اور دیکھتے جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں نے سنا، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامات میں ایک علامت یہ ہے کہ یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، یرفع مانا ختم ہو جائے گا، ویکثر الجہل، جہل بہت بڑھ جائے گا۔ جہل کے باوجود لوگ خود کو عالم کہیں گے، لیکن ان کا جو جہل ان کو معلوم ہوگا نہیں، بس وہ سمجھیں گے ہم عالم ہیں، بہت سمجھدار ہے۔ ویکثر الزنا، بدعملی بہت بڑھ جائے گی، بدکاری، قہوہ گیری۔ ویکثر الشرب الخمر، شراب کا پینا بھی بہت ہو جائے گا۔ ویقل الرجال، مرد کم ہو جائیں گے، مرد کم ہو جائیں گے تو جہاد میں، جنگ میں شہید ہونے کی وجہ سے، یا ممکن ہے کسی اور وجہ سے۔ اور دوسرا معنی بھی آپ لے سکتے کہ مردانگی نہیں رہے گی لوگوں میں، وہ مرد نہیں رہیں گے جو مرد مومن ہو، مرد ہوں گے نام کے مرد ہوں گے۔ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، خواتین بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی تاریخ میں معلوم ہو چکا ہے کہ اکثر خواتین ہوتی ہیں، مرد ان کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یا جنگ میں شہید ہونے کی وجہ سے مرد کم ہو جائیں گے، خواتین زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا معنی اسے آپ لے لے کہ مرد بھی خواتینوں کی طرح بن جائیں گے۔ حتی یکون لخمسین امرأة القیم الواحد، کہ 50 خواتین کے لیے ایک نگران ہوگا۔ 50 یہاں پر صرف 50 مرد نہیں، بس دہائی کا لفظ مراد اسی کیا ہے، تکثیر ہے، بس زیادہ ہوں گے، زیادہ خواتین کے لیے کی مرد ہوگا۔ اور ایک روایت میں کہ یقل العلم ویظہر الجہل، جہل ظاہر ہو جائے گا۔ آئیے کہ حدیث جابر بن سمرہ سے روایت، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتی ہوئی سنا تھا کہ فرما رہے تھے کہ ان بین ید الساعۃ کذابین، قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے ظاہر ہوں گے، مدعی نبوت بھی اور دیگر جو جھوٹے ہیں مختلف قسم کے، وہ بھی ظاہر ہوں گے۔ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے دور رہنا، ان سے کیا رہنا، چوکنا رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کرے۔ آگے کی حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بین مکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، جاء عربی فقال متی الساعہ، ایک دیہاتی پوچھنے لگا قیامت کب ہوگی، قول فرمانے لگی اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو لوگ امانت نہیں سمجھیں گے نا، امانت ضائع ہو جائے گی، تو وہاں سے سمجھ لینا کہ قیامت کی علامت شروع ہو گئی، منتظر رہنا۔
فانتظر الساعة قیامت بس تم سچ میں انتظار کرو، مانا قیامت ہوگی. قول کئی پیدا ہوتا کسے امانت کیسی جو ہے ضائع ہوئی. قول اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب عہدے امور اور بڑی بڑی جو نظام نا اہلوں کو سپرد ہو جائے، نالائقوں کو، تو فانتظر الساعة، تو پھر قیامت کا انتظار کر لینا. آگے کی حدیث مذکورہ صحابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيز. قیامت نہیں ہے کہ اس وقت تک یہ منظر بھی تمہیں دیکھنے کو ایک دن پڑ جائے گا کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، بہتا ہوا. یفیز مانا بہے گا، بہت زیادہ ہوگا. جیسے پہلے بھی عرب ممالک میں ہوا تھا، آج کل بھی ہیں. بس یہ معنی نہیں کہ ندی کی طرح کیا ہوگا مال بہے گا، مانا بہتات مراد ہے، زیادتی. حتی یخرج الرجل زکاة ماله، مال کی زکاة ایک شخص ادا کرنے کے لیے جائے گا، فلیجد احدا یقبلها منه، کوئی نہیں پائے گا جو اس سے کیا کر لے، قبول کر لے. ایسا کوئی اس کو نہیں ملے گا کہ اس سے کیا کر لے، قبول کر لے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ہوا، تب بعد میں بھی ایسا ہوگا. آگے ہے وَحَتَّى تَعُودُ أَرْضُ الْعَرَبِ مَرُوجًا وَأَنْهَارًا، عرب کی سرزمین جو ہے بن جائے گی کیا باغات میں بدل جائے گی، وانہارا نہروں میں. آج کل تی ہو رہے کتنے مزارے بن رہے ہو ادھر، سب مزارے بنائے. مروج یا مروج کا کیا معنی ہے؟ مزارے، بغیچے، گلستان. وہاں پر عربوں نے لاکھوں اور کروڑوں پیسے لگائے، ڈالر یار لگائے، اور کیا کر دیا، زمین کو مصنوعی طور پر سرسبز و شاداب بنائے، جسے ہمارا علاقہ قدرتی طور پر ہے. آگے ہے فی روایت قال تبلغ المساکن احاب او یحاب، کہ جو گھر نہ ہوں گے احاب جگہ تک پہنچ جائیں گے. مساکن منا رہائش گاہ یا یحاب جگہ. آگے دیکھیں کہہ رہے جابر سے کہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی آخر الزمان خلیفہ، آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، یقسم المال ولا يعد، مال تقسیم کر لے گا لیکن یہ شمار نہیں کرے گا کتنا کس کو دیا جا رہا ہے، بس بھر کے کیا کر دے گا، تھیلیا بھر کے، چلو بھر کے، ہاتھ بھر کے، مٹھی بھر کے دے گا، زیادہ ہوگا. پھر قال کن فی آخر امتی خلیفہ یحصل مال حسیا، کہ لوگوں کے لیے مال سے چلو بھر بھر کے دے گا. ولا يعد عد، شمار نہیں کرے گا. ایک تو کثرت کی وجہ سے کہ مال زیادہ ہوگا، نمبر دو اس کی سخاوت کی وجہ سے سخی لوگ شمار نہیں کرتے. تو یہ ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام بھی سے مراد ہو سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہوں گے نا، وہ بھی بطور خلیفہ کے ہوں گے اس وقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کہ یوشک الفرات، قریب کے نہر فرات جو ہے نا، کوفے کی جو نہر ایحسر یا یحسر عن کنز من ذہب، کہ وہاں پر منکشف ہو جائے گا، کھل جائے گا سونے کا خزانہ. اب سونے کا خزانہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سونے ہی کا خزانہ مراد ہو، تیل، پیٹرول اور مختلف قسم کی مائعات کی جو منرلز ہے یا سالڈ، وہ سب اس میں مراد ہو سکتے ہیں. یا سونا بس ہر قیمتی چیز کو کہتے ہیں. فمن حضر فلیأخذ من الشیء، اگر کوئی وہاں ہو تو اس سے کچھ نہ لے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی ابھی ہوگی لوگوں کی. کوئی کہے گا ہماری ہے، کوئی کہے گا یہ ہماری نہریں ہمارے علاقے میں ہیں، یہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حدیث لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، کہ فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، جب پانی کم ہو جائے گا تو اس میں سونے کا پہاڑ جو ہے نظر آئے گا، سونے کا پہاڑ کھل کے آئے گا. یقتتل الناس علیہ، لوگ اس پر کیا کریں گے، آپس میں لڑیں گے.
فیقتل یا فیقتل من کل 199 ہر 100 میں 99 یا زیادہ مراد کی زیادہ مارے جائیں گے. وقل کل رجل منہم وقل کل رجل منہم ہر شخص کہنا ہوگا کہ لعل یکون انا الذی انجو کہ شاید میں وہی 100 آدمی ہوگا جو کیا کروں گا نجات پاؤں گا. رہنے دے میں تو لڑوں گا شرکت کروں گا ممکن ہے وہی میں ہوں. وعنو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی حدیث سے فرماتی کہ تقیء الارض ایک وقت آ جائے گا کہ زمین الٹی کر دی گی. مانا قے کر دی گی. کیا مانا ہے جیسے قے کر کے انسان کے معدے سے سب کچھ باہر آتا ہے نا اسی طرح سے زمین قے کر کے اس کے اندر جو معدنیات جو کیا ہے مختلف قسم کے آئلز ہیں گیسز ہیں سب جو ہے باہر پھینک دی گی. تقیء الارض زمین باہر پھینک دی گی. افلاز کبد اپنے پیٹ کے ٹکڑے. افلاز مانا سونے کے ٹکڑے ہر چیز کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو افلاز کہتے. فلز فلز مانا جگر گوشی کو کہتے جیسے فلزۃ الکبد جگر گوشہ. امثال الاسطوانہ ستونوں کی طرح لمبے لمبے شہتیروں کی طرح سونے کے شہتیر اور بہت ساری چیزوں کی شہتیر پہن دی گئی. کوئلے سے لے کر جو ادنا درجے کی چیزیں بہت ساری چیزیں من الذهب والفضہ سونا چاندی. فیجی القاتل فیقول قاتل پر آئے گا نا یار بڑا بیوقوف تھا میں کہ فی هذا قتلت اسی لیے میں لڑ پڑا قتل کیا دیکھ اس کی کیا حیثیت. فیجی القاطع رشتہ کاٹنے والا آئے گا فیقول فی هذا قطعت الرحم اس کے لیے میں نے اتنی جو ہے پاک رشتے پامال کی بڑا پاگل تھا میں. ویجو سارق چورے کے فیقول فی هذا قطعت یدی یار اس وجہ سے میرا ہاتھ کٹ گیا اب کیا اس کا. ثم یدعونہ پھر اس کو چھوڑیں گے جائیں گے کہ رہنے جس کی پلے خذون منہ الشیعہ کچھ بھی نہیں لیں گے. آگے کی حدیث دیکھیں اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا دنیا نہیں جائے گی یعنی ختم نہیں گی حتی یمر الرجل علی القبر کہ بعض اوقات ایک انسان قبر پر سے گزرے گا فیتمرغ علیہ اس پر خود کو جو ہے کیا کر گے لوٹ پوٹ کر کے وہاں ڈال دے گا. کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر کاش اس قبر والی کی جگہ میں ہوتا میں پہلے مر جاتا. ولیس به الدین ولیس به الدین مانا اس پر کوئی قرض وز نہیں ہو گیا دین تو اس وجہ سے خود کو مارنے کے لیے بھی راضی ہو بلکہ الا البلاء بلاؤ کی وجہ سے مصیبتوں کی وجہ سے جھنجھٹوں کی وجہ سے. آگے کی روایت بھی اسی طرح ہے.